السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ۔ حضرات سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے ذریعے آباد کیا ہے۔ اگر انسانوں کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی آباد نہ کی جاتی۔ انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان بنائے، بعض کو مرد بنایا، بعض کو عورت، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان بھی میسر فرمایا۔ مردوں کو مضبوط و طاقتور اور قوام یعنی ذمہ دار بنایا، اس لیے نہیں کہ وہ عورتوں پر ظالم و جابر بن کر مسلط ہوں، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں جن کا تعلق طاقت و قوت سے ہے۔ عورتوں کو کمزور بنایا تاکہ گھریلو قسم کی چھوٹی ذمہ داریاں بدرجہ یتم انجام دے سکیں اور شمع خانہ بنی رہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، واقعہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دلکش مذہب ہے جس نے زندگی کے ایک ایک گوشے کو سنوارا ہے۔ ہر پہلو پر اس کے ابدی و آفاقی پیغامات قیامت تک کے لیے راہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے جہاں مردوں کو قوام بنایا وہیں عورتوں کے لیے بھی تحفظ کا سامان فراہم کیا۔ ماں کی حیثیت سے اسے وہ لافانی درجہ نصیب فرمایا جو کسی کو حاصل نہیں۔ ارشاد رسالت ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیوی کی حیثیت سے اسے تسکین خاطر کا سامان اور دل کی ملکہ بنایا۔ خود خدائے واحد کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و شفقت کا جذبہ بھی رکھا۔ بیٹی کی شکل میں اسے لخت جگر اور نور نظر بنایا، بہن کی شکل میں اسے گھر کی عزت بنایا، غرض ہر شکل میں عورت کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقیقی مستحق تھی۔ محترم حاضرین و حاضرات، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے خود اسلامی احکامات کو توڑ کر رکھ دیا ہے، سارے سنن اسلامی اصول پامال کر دیے ہیں۔ عورت کو ہم ایک بار پھر پرانی جاہلیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سوائے آہوں کراہوں اور سسکیوں کے اور کچھ نہیں، جہاں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں وہ پیر کی جوتی سے بھی بدتر تصور کی جاتی تھی، بلکہ اس کا انسان ہونا بھی مشکوک اور محل نظر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتائیں کہ آج ہم جہیز کے نام پر عورتوں پر وہ ظلم نہیں ڈھا رہے ہیں جو ظلم جاہلیت کی میراث ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی دور کا واسطہ نہیں۔ کیا جہیز جیسی ہندوانہ کافرانہ رسم کو ہم نے اور نہیں لیا ہے؟ اور کیا اس کے جواز کے لیے ہم طرح طرح کی تعویلیں کر کے الٹے سیدھے دلائل فراہم نہیں کرتے ہیں؟ کان کھول کر سن لیجئے، جہیز ایک لعنت ہے، لعنت، بدعت ہے، بدعت، اور ایک ایسا ناسور ہے جو اسلامی معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اس کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں، ہزاروں زندگیاں اس سے برباد ہو چکی ہیں، لاکھوں کواری معصوم حیادار لڑکیاں اپنی پلکوں پر حسین خواب سجائے بوڑھی ہو چکی ہیں، ہزاروں معصوم بچیاں اس اندھے غار میں گر کر اپنا سرمایہ حیات کھو چکی ہیں، اور سینکڑوں حیادار پاک باز لڑکیاں صرف جہیز کے نہ ہونے کی بنیاد پر شریفانہ انداز میں رخصت ہونے کے بجائے اپنا گوہر عصمت لٹا چکی ہیں۔ آخر یہ کیا بلا ہے؟ کیوں ہم مسلمانوں کے جذبات اس کے خلاف نہیں ابھرتے؟ کیوں ہمیں غیرت نہیں آتی؟ کیوں ہمارا احساس فنا اور ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا ہماری خودداری اس حد تک مر چکی ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بجائے لڑکیوں کے والدین سے بھیک مانگے؟ آخر جہیز کے لالچی اور کاسہ گدائی لے کر بھیک مانگنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ بقول شاعر عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔
حضرات ذرا دیکھو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا اور 2 مٹکے ہیں۔ یہ مختصر سا سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجاہد دین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیکر ولایت تھے، اس کے باوجود بھی تم جہیز کی تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھیے جہیز جیسی لعنت کا ذمہ دار ایک فرد یا ایک طبقہ نہیں بلکہ اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے اور اس کے مجرم سب ہیں۔ نوجوانوں میں جرأت رندانہ نہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے والدین بھی اپنے پوپلے منہ لیے ہوئے اپنے نوجوان بیٹوں کا سودا کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ لڑکی والے بھی بعض اوقات اپنی جھوٹی شوکت دکھانے اور شان بگاڑنے میں حد سے زیادہ جہیز دے کر خود کو کنگال کر لیتے ہیں اور دوسرے کمزور لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے اگر ہم جہیز کے توق کو گلے میں لٹکاتے پھرتے ہیں۔ کیا ایک باپ اپنی لخت جگر کو اسی دن کے لیے پالتا ہے کہ وہ ایک دن جہیز کے نام پر برباد کر دی جائے یا طلاق کا بدنما داغ لے کر باپ کے دل کا بوجھ بن جائے؟ کیا اس لیے اسے نازوں سے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دن غریب باپ کی مجبوریوں پر تڑپ کر جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا اس لیے وہ باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے کہ شوہر کے گھر میں اسے منحوس، غریب اور بھکاری وغیرہ کے لقبات سے نوازا جائے؟ ہم نے آج نکاح جیسے مبارک رسم کو پیروں کی زنجیر اور سر کا بوجھ بنا ڈالا ہے، اسی لیے بدکاری عام اور سستی ہے اور کھلے عام اس کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ سن لیجئے، چاہے مالدار ہو یا غریب، میری بات نہیں، اپنے اور ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیجئے اور عمل کے جذبے سے سنیے، اسی میں ہماری خیر و عافیت اور سب کی نجات ہے۔ ارشاد رسالت ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنہ، بلا شبہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم آئے۔ حضرات آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں بے شمار روپے خرچ کیے جاتے ہیں، بے تحاشا مال لٹائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا نام ہو، برادری میں ہماری ناک اونچی ہو، معاشرے میں ہماری حیثیت بڑھ جائے۔ لیکن عزیزان من، کہ آج ہمارے نزدیک اپنی ناک، اپنی جھوٹی عزت، اپنی برادری کے غلط اصول، اپنے الٹے سیدھے رسم و رواج اللہ کے رسول کے ارشاد گرامی سے بھی بڑھ گئے ہیں، کیا خدائی احکامات سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ توڑ ڈالیے ان سارے باطل بندھنوں کو اور شریعت کے سائبان میں پناہ لیجیے، جو امیر و غریب، جوان و بوڑھا، مرد و عورت سب کے لیے یکساں رحمت اور شفقت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ معزز حاضرین و حاضرات، ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے یہاں شادیاں سادگی سے ہوں گی، ہم اپنی جھوٹی عزت کے لیے اپنا دن برباد نہیں کریں گے۔ اب کوئی لڑکی غربت کی وجہ سے کنواری نہیں رہے گی، اب جہیز کے نام پر کسی لڑکی کو طعنے نہیں دیے جائیں گے، اب سے ہم حتی الامکان بغیر جہیز کے شادیاں کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر یہ نہ ہوگا تو پھر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب ٹوٹ سکتا ہے، خدا کا قہر نازل ہو سکتا ہے اور خدائی مار کے کوڑے پڑ سکتے ہیں، پھر نہ ہم ہوں گے نہ آپ، کیونکہ اللہ شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتا، ظلم و ستم پر ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نادان انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جب عذاب خداوندی آتا ہے تو سارے قصبے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ کیا آج ہر جگہ انتشار و خلفشار نہیں ہے؟ کیا یہ بجائے خود عذاب نہیں کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، بیٹا باپ کا نافرمان ہے، بیٹی ماں کا ادب نہیں کرتی، پڑوسی کے سارے حقوق
مختلف کیے جا رہے ہیں، علماء اور عوام کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ آخر یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اگر اس وقت بھی مسلمان نہ سنبھلے تو اس سے بڑے عذاب کے لیے تیار رہیے جس سے کتاب الہی نے ڈرایا اور آگاہ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے ظالموں ہی کو نہیں لائق ہوگا بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ حضرات، اللہ سے عہد کیجئے اور یہ عزم مصمم لے کر جائیے کہ آج سے ہم شریعت کی چھاؤں میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کے پیارے رسول کے اقوال کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، دل میں جگہ دیں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے، اپنی زندگی سنواریں گے، ایک اچھا معاشرہ تعمیر کریں گے جس میں ہر طرف امن و سکون، عافیت و اطمینان ہوگا۔ کوئی غریب نادار گھرانہ ظلم کی چکی میں نہیں پسے گا۔ ہمارے علماء اور خواص کو چاہیے کہ اس سلسلے میں غربا کے لیے بہتر راہ عمل اور عمدہ نمونہ پیش کریں، وہ خود جہیز اور اسراف و تبذیر کی لعنت سے بچیں اور انسانی سماج میں اس کی بھٹی میں جلنے اور آگ میں جھلسنے سے بچائیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم سب مل کر یہ رسم دور کریں تبھی یہ دنیا اس مہلک بیماری سے نجات پائے گی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر ہی دم لیں گے۔ بقول شاعر، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اپنے احکام پر چلائے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا متبع بنائے، شادی سادگی سے کرنے کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کا بالکلیہ خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔